آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد علی قاسم چھتری والا، مرحومہ امین بھائی غلام حسین ورلی والا، مرحوم یوسف بھائی محمد علی چھتری والا، مرحومہ گلشن بھائی محمد علی چھتری والا، مرحوم عبدالعزیز جعفر دمن والا، مرحومہ سکینہ بھائی غلام حسین ورلی والا اور چھتری والا، دمن والا، ورلی والا کے تمام مرحومین فیملی کو بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے میرے معبود محمد وآل محمد کے صدقے میں اس سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کا اجر و ثواب ان تمام مرحومین کو اور کل مرحومین مؤمنین مؤمنات کو عطا فرما اور ان کے گناہوں کو معاف کر اور جنت میں بلند درجے نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون، الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، جلت وعظمت الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين، مولانا مولاي الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین،
إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران سید الشہداء، آپ مسلسل مجلس امام حسین علیہ السلام سن رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی ہے برپا کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی عزاداری کو قبول فرمائے اور اس عزاداری کے صدقے میں جو بیمار ہیں ان تمام بیماروں کی شفا عطا فرمائے. خاص جو نام دیے گئے الطاف حسین اور شعبان بھائی 5 مرتبہ میجب پڑھ کر ان کے حق میں دعا گزارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اے میرے معبود، اس آیے کریمہ کا واسطہ، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واسطہ، اے میرے اللہ عابد بیمار امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ، جو بیمار ہے تمام مؤمنین مؤمنات، خاص کر کے الطاف حسین اور شعبان علی، میرے اللہ ان کو مکمل صحت عنایت فرما اور جلد سے جلد ان کو صحت میں بہتری عطا فرما اور لمبی زندگی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہماری گفتگو چل رہی تھی امام حسین علیہ السلام کی اس حدیث کے، جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا ہے مولا حسین کے بارے میں کہ بے شک حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے کہ جو امام حسین سے محبت کرے. عزیزان محترم، ہمارے موضوع کے مطابق سب سے پہلے ایک مختصراً حدیث جو فضیلت میں ہو، فضائل اہل بیت میں ہو. آج کی حدیث میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر سے ارشاد فرما رہے ہیں. ایک طویل حدیث ہے، اس میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. ارشاد ہوا: اے علی، جو آپ سے محبت کرے اور اسی محبت کے ساتھ اس دنیا کو رخصت کرے، یعنی جب اس دنیا سے جائے تو محبت علی سے جائے، اس کے دل کے اندر محبت علی موجود ہو. واقعاً یہ خوش نصیب ہے کہ انسان اس دنیا سے جائے تو فقط اہل بیت علیہ السلام کی محبت دل میں ہو، 14 معصومین علیہ السلام کے دل میں محبت ہو اور غیرے کے دل میں محبت نہ ہو. تو پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ اے علی، جو بھی اس دنیا سے رخصت جائے اس حالت میں کہ وہ آپ سے محبت کر رہا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا خاتمہ بالخیر فرمائے گا. یعنی وہ ایمان کے اوپر اس دنیا سے رخصت جائے گا. اس دنیا سے جب جائے گا تو اس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی. سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان دنیا میں کیسے بھی جی رہا ہو
لیکن جب اس دنیا سے جائے تو ایمان اس کے پاس موجود ہو۔ اللہ سے ملاقات کرے تو یہ اس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہو۔ تو ایمان کی دولت کب موجود ہوگی؟ جب انسان امام علی علیہ السلام سے محبت کرے گا۔ آگے ارشاد ہوا کہ علی جو بھی آپ سے بغض رکھے گا، جو بھی انسان اپنے دل میں تمہاری دشمنی رکھے گا تو اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی نہ وہ مسلمان مرے گا نہ ہی وہ مسلمان کہا جائے گا۔ تو بہرحال ہمارے لیے خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم محب اہل بیت ہے، محب علی ہے، 14 معصومین کی ولایت کو قبول کر رہے ہیں، تو ضرور بھی ضرور ہم اس دنیا سے جائیں گے تب ہم با ایمان جائیں گے، اور آخرت میں اہل بیت علیہم السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ہمارا موضوع جو ہے امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا پہنچے تو کچھ خطوط بیان کیے، کچھ چیزیں بیان کی، کچھ لوگوں کو بلایا، کچھ لوگوں کو اپنے خود قریب کرنے کے لیے گئے، کچھ لوگ جو ہے کہ امام نے دوسروں کو بھیجا۔ تو آج آپ کی خدمت میں 2-3 وہ نمونے پیش کر رہا ہوں کہ جن کو امام علیہ السلام نے بلایا کہ آئیے، لیکن وہ لوگ امام علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوئے، نصرت نہیں کی۔ وہ لوگ جب امام حسین علیہ السلام نے بلایا تو کیا وہ لوگ امام حسین کو نہیں جانتے تھے، نہیں پہچانتے تھے؟ تو واقعاً تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ وہ جانتے بھی تھے کہ فرزند رسول خدا ہے، اور ساتھ میں امام حسین علیہ السلام کا احترام بھی کرتے تھے۔ اس میں تاریخ کے اندر ایک نام ملتا ہے، عبداللہ ابن عمر، یعنی کہ دوسرے خلیفہ صاحب کے بیٹے، فرزند۔ جب امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر نے کہ میں نے خود آپ کے نانا پیارے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زبان سے میں نے سنا ہے کہ نبی نے فرمایا اِنَّكَ مَقْتُولٌ، کہ آپ شہید کیے جائیں گے، آپ دنیا سے جائیں گے تو شہادت کے درجے پر فائز ہوں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں نکلا ہوں، میں جا رہا ہوں، چلو میرے ساتھ، چلو میری مدد کے لیے۔ اب آگے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ پیارے رسول آپ کی پیشانی پر بوسہ لیتے تھے، آپ کے ہونٹوں کو چومتے تھے، آپ کے سینے کو چومتے تھے۔ تو امام نے فرمایا اب کیا ارادہ ہے، میرے ساتھ چل رہے ہو یا نہیں؟ کہا کہ اے فرزند رسول خدا، آپ اپنا کرتا اونچا کرے تاکہ میں وہ جگہ پر جہاں پیارے نبی سینے پر چما کرتے تھے، بوسہ لیتے تھے، میں بھی آپ کے سینے کو بوسہ لوں۔ امام حسین اسلام نے کرتے کو بلند کیا اور انہوں نے چما۔ کہا اب کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ نہیں، میں تو نہیں آتا۔ واقعاً وہ افراد بہت ہی کم نصیب ہے کہ امام وقت کے بلائے اور جو ہے وہ حاضر نہ ہو سکے۔ تاریخ آگے لکھتی ہے کہ جب کوئی انسان اپنے وقت کے امام کو چھوڑ دیتا ہے، ان کا احترام نہیں کرتا، امام کے بلانے پر نہیں آتے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہی عبداللہ ابن عمر ہے، جب حجاج ابن یوسف ثقفی، یہ حجاج وہ شخص ہے کہ جس کی تلوار سے ہمیشہ محبان
اہل بیت کے خون کے قطرے گرا کرتے تھے۔ وہ ظالم بادشاہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگ اس کے قید خانے میں رہتے تھے، کئی ہزاروں کو اس نے شہید کیا، قتل کیا۔ اب یہ حجاج ابن یوسف حکومت پہ آتا ہے تو یہی عبداللہ ابن عمر ہے۔ یہ ظالم و فاسق حجاج ایک مرتبہ رات کے وقت اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ کہا کہ آنے کا سبب کیا ہے؟ روک دیا۔ دربان نے کہا کہ جاؤ حجاج سے کہا جائے کہ عبداللہ ابن عمر آپ کی ملاقات لینا چاہتے ہیں۔ آئے اور کہا کہ خیریت تو یہ آدھی رات کو آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ میں بستر پر سو رہا تھا اور مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ من مات، اگر کوئی مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی بیعت نہ کرے تو وہ مسلمان پر نہیں مرتا، وہ دوسرے مذہب پر مرتا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اگر جو رات سے صبح تک میری موت آ گئی اور تم امام ہو، تمہاری بیعت نہ کی تو میری موت مسلمان پر نہیں آئے گی۔ واقعاً یہی ہوتا ہے کہ جو حضرات پاک ہستیوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے کہ ایسے نجس ہستیوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ حجاج بھی سو رہا تھا، بستر پر لیٹا ہوا تھا، اٹھا نہیں، مٹھی بند تھی اس کی، مٹھی کو کھولا نہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اپنا ہاتھ لائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ کہا کہ میری مٹھی بند ہے، میری مٹھی کھلنے والی نہیں ہے، تم کھڑے ہو، میں لیٹا ہوا ہوں، میرے پیر پر بیعت کر لو۔ وہ آگے بڑھتے ہیں اور پیر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، سر رکھتے ہیں اور بیعت کر لیتے ہیں۔ عزیزان محترم دیکھیں، یہ دنیا کا قانون ہے کہ اگر کوئی انسان اچھی چیز کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کے لیے یہی نتیجہ آئے گا کہ ظالم ترین، نجس ترین انسان کے سامنے اس کا سر جھکانا پڑے گا۔ اگر اس نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ آج تمام شہدائے کربلا کے ساتھ اس کا بھی نام روشن ہوتا، لیکن امام علیہ السلام کی مدد نہ کی، ظالم کا ساتھ دیا۔ یہ پہلا نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ امام نے بلایا تھا لیکن مدد کے لیے نہیں پہنچے۔ دوسری مثال تاریخ کے اندر ملتی ہے، وہ بھی عبداللہ ابن مطیع۔ یہ بھی امام علیہ السلام کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اس کو کہتے کہ آئیے، میں گھر گیا ہوں، میری نصرت کے لیے آئیے۔ امام جا رہے تھے، راستے میں اس کی ملاقات ہوئی تو امام نے فرمایا آئیے چلو میرے ساتھ، تمہیں کامیابی طرف لے جا رہا ہوں۔ امام لوگوں کو یہ دعوت دینا بتا رہا ہے کہ امام چاہ رہے کہ لوگ ہدایت حاصل کرے، بلند درجے تک پہنچے، لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا ایمان کتنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے فرزند رسول، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کوفے کا ارادہ ہے۔ کہا کہ فرزند رسول کوفے نہ جائیے، آپ کوفہ نہ جائیے۔ امام کہا چلو میرے ساتھ۔ کہا نہیں کوفے نہ جائیے آپ، یعنی امام کو مشورہ دینے لگے۔ کیا کوئی شخص امام کو مشورہ دے سکتا ہے؟ لیکن یہ بھائی دینے لگے۔ پھر کہا کہ فرزند رسول میری ایک کھیتی باڑی ہے، کاروبار ہے، جو کنویں کے اندر جو پانی ہے وہ کم ہو گیا ہے، ارے کچھ کریے کہ پانی زیادہ ہو جائے۔
امام حسین السلام نے تھوڑا پانی لیا، منہ میں رکھا، کلی کی، اس کنویں کے اندر ڈالا تو وہ پانی بالکل اوپر آ گیا۔ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر اپنے کانوں سے سنا کہ نبی نے فرمایا کہ تم شہید ہونے والے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی بوسہ لے رہے ہیں لیکن ساتھ نہیں دیا۔ عبداللہ ابن موتی نے بھی اسی طریقے سے کیا، معجزہ دیکھ لیا لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ ان کا ایمان کتنا تھا؟ ان کا ایمان یہاں تک تھا کہ بے شک آپ معجزہ کر سکتے ہیں اور آپ کے معجزے سے ہمیں دنیا مل جائے گی، آپ کی دعا سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا، لیکن جب آپ پر وقت آئے تو ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمیں یہی چیز سیکھنا ہے کربلا کے میدان سے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کی دین کے لیے، انسانیت کے لیے، ہمارے لیے، اس اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، لیکن ہم نے ہمارے امام کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر آج ہمارے امام علیہ السلام تشریف لائیں اور کہ چلو میرے ساتھ، کیا ہم آمادہ ہے؟ کربلا سے یہی سب چیزیں سیکھنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے آمادہ کر لیں، اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ جب بھی جس وقت بھی ہمارے وقت کا امام آ جائے تو ہم آمادہ ہو، چاہے ہم کاروبار کر رہے ہوں، چاہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہو، چاہے ہم کسی بھی حالت میں ہو، ہم اپنے امام سے سرتابی نہیں کرنا ہے، لیکن حقیقی امام ہو۔ حقیقی امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب ہمیں حکم دے تو ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہم ہمیشہ نماز کے بعد العجل العجل تو کہتے ہیں، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، لیکن ہم نے ہمارے امام کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ عزیزان محترم، کیا آمادہ کیا ہے ہم نے اپنے امام کے لیے؟ ایک تیسری مثال آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، امام جس کو بلا رہے ہیں، لیکن کم نصیب کہ یہ لوگ امام علیہ السلام کو بلانے کے باوجود کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے عبید اللہ ابن حر جعفی۔ یہ وہ شخص تھا، امام سے ملاقات ہوئی، امام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تیرا کریکٹر کیا ہے، تیرا ماضی کیا ہے، تو نے پچھلے اوقات میں کیا کیا ہے، تو نے زندگی کیسی گزاری ہے، تو نے میرے بابا کے مقابلے کے اندر آ کر تلوار چلائی، تیرے کام بہت خراب ہے، تو فاسق بہت خراب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تیری شفاعت میں پیارے نبی سے کروں، میرے پیارے نبی تیری شفاعت فرمائیں، چل میرے ساتھ، میں نبی کے وہاں تیری شفاعت کروں گا۔ تیرا کریکٹر خراب ہے، امام حسین علیہ السلام اس کی گارنٹی لے رہے، چلو میرے ساتھ، پچھلے جو گناہ کیے میں پیارے نبی کے پاس جا کر تیری شفاعت کراؤں گا۔ عزیزان محترم، جب امام حسین علیہ السلام اتنی گارنٹی لے رہے ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ فوراً آمادہ ہو جاتے، لیکن کہا کہ آپ ایسے بیابان کی طرف جا رہے ہیں، ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں ہماری جنگوں کو نہ کوئی دیکھے گا، کسی کو معلوم بھی نہیں پڑے گا کیا ہوا کیا نہ ہوا، وہاں قتل کر دیے گئے، تو ہماری جو بہادری ہے اس کے چرچے نہیں ہوں گے۔ یعنی اس کے دل کے اندر جو تھا کہ لوگ ہمیں دیکھے، ریاکاری اللہ کے لیے نہیں، فقط حکومت کے لیے، فقط اپنے اندر، اس بنا پر خاص تھا کہ لوگوں کے درمیان ہماری جنگ کے چرچے ہوں۔ امام نے کہا چلو میرے ساتھ، کہا کہ میں تو نہیں آ سکتا،
لیکن ہاں اگر جو آپ جا رہے ہیں، میرے پاس گھوڑا ہے، میں گھوڑا دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس ہتھیار ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تبر ہیں، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو ہی نہیں آ رہا ہے تو میں تیرے گھوڑے کو لے کر کیا کروں گا، تیری تلوار لے کر کیا کروں گا؟ جب تو ہی میرے پاس نہیں آ رہا ہے تو یہ سب چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو انسان کب کس وقت یہ امام علیہ السلام کے بلانے کے باوجود حاضر نہیں ہوتا ہے؟ کب؟ غور و فکر کرنا ہے۔ عمر سعد ملعون جو ابن زیاد کی طرف سے کربلا کے میدان میں کمانڈر تھا، وہ عمر سعد ان سے اور امام حسین علیہ السلام سے روبرو کربلا کے میدان میں 2 مرتبہ ملاقات ہوئی۔ ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو عمر سعد، اس کا بیٹا اور اس کا غلام ساتھ میں ہے، اور یہاں سے امام حسین علیہ السلام، مولا علی اکبر، مولا ابوالفضل عباس ساتھ میں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اس کو نصیحت کر رہے ہیں، اتق اللہ لا تشارک فی دمی، اے عمر سعد اللہ سے ڈر، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کر۔ کیوں میرے خون کے اندر شریک ہو رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو رنگین کر رہا ہے؟ عمر سعد جواب دیتا ہے، اس لیے یہ سب کر رہا ہوں، اگر نہیں کروں گا تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا تیرا نقصان جو ہوگا میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ تیرے نقصان کی بھرپائی کروں۔ کیا میرے گھر اور کھیتی باڑی اس کو سب کو تہس نہس کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا؟ مولا حسین نے فرمایا میں ذمہ داری لیتا ہوں تیری کھیتی باڑی کی، تیرے باغات کی، میرے بابا علی مرتضیٰ کا باغ ہے، وہ باغ میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ دیکھیں کس طریقے سے بہانے پر بہانے بن رہے ہیں۔ پھر کہا میرے بال بچوں کو یہ لوگ قتل کر دیں گے، ان کو اذیت پہنچائیں گے۔ مولا امام حسین نے کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں ان کی حفاظت کی۔ جب ہر اعتبار سے امام حسین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام نے سمجھایا تو آخر میں کہتا ہے کہ مجھے شہر رے کی حکومت چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ اصل مقصد پر آ گیا۔ یہ دنیا دار تھا، اس کی نظر میں فقط شہر رے کی حکومت تھی، دنیا داری تھی۔ امام نے فرمایا اگر تو اس لیے کر رہا ہے تو یاد رکھنا تجھے شہر رے کی حکومت تو دور کی بات ہے، شہر رے کی حکومت میں جو گندم گیہوں اگتا ہے اس کا ایک دانہ بھی کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ اور امام نے جیسے بیان فرمایا تھا اسی طریقے سے نہ اس کو شہر رے کی حکومت ملی اور نہ ہی اس کو شہر رے کا گیہوں کھانا نصیب ہوا۔ عزیزان محترم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ ان کے دل کے اندر امام کی محبت سے زیادہ دنیا کی محبت تھی۔ ھذا دارون، امام حسین علیہ السلام یہ قربانی دے رہے دین کو بچانے کے لیے۔ لوگ ہدایت حاصل کرے، لوگ ہدایت کے راستے پر چلنے لگے، لیکن افسوس نہ تو اس زمانے کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی قدر کی، نہ احترام کیا، اور نہ آج کے زمانے کے لوگ امام حسین علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی باتوں کا الگ مطلب نکال کر وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ امام حسین کے مشن کو ہم
روک دیں گے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری یہ وہ ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا کیا؟ اللہ کے دین کو بچایا، یعنی نام رسول کو بچایا، اللہ کے احکامات کو بچائے۔ آج آپ کی خدمت میں وہ دو شہزادوں کے مصائب پڑھنا ہے کہ جو جناب زینب ام المصائب کے فرزند ہیں۔ عزاداروں کربلا کے میدان میں جب پہنچتے ہیں، یہ دونوں شہزادے ساتھ ساتھ میں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی بہن ایک مرتبہ روز شب عاشور اپنے بچوں کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے۔ مولا حسین ایک خیمے کا نظارہ کرنے گئے تو دیکھا کہ اپنے بچوں کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے اور سمجھا رہی ہے اے بیٹو کل قربانی پیش کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ اور قیامت کے روز میری ماں فاطمہ زہرا کے سامنے مجھے شرمندگی کا احساس ہو، میرا سر جھک جائے۔ دونوں شہزادوں نے کہا کہ اے مادر گرامی دیکھے گا کس طریقے سے ہم جنگ کرتے ہیں، ارے ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں۔ عزادارو وہ وقت بھی آ گیا کہ جناب زینب نے جو کہا تھا کہ کل میدان میں جانا ہے، لیکن عاشور کے روز ایک مرتبہ جناب زینب بلاتی ہے اور بلا کر کہتی ہے کہ اے شہزادو تم کو رات کو میں نے یہی تعلیم دی تھی کہ تم اپنے ماموں کے اوپر جان کو قربان نہ کرو۔ کہا کہ اے مادر گرامی ارے بار بار ماموں کے پاس جاتے ہیں، آقا حسین ہمیں اجازت نہیں دیتے، ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا عباس ارے ذرا بھیا حسین کو بلایا جائے۔ مولا عباس نے بلایا، امام حسین تشریف لائے، بس تشریف لانا تھا۔ اے بھیا حسین ارے میں تمہاری بہن، میرے حق کا واسطہ، اے بھیا حسین میرے شہزادوں کو ارے میدان کی طرف لے جانے کی اجازت دو۔ جناب امام حسین نے دیکھا بہن نے اپنے حق کا واسطہ دیا ہے، اب خاموش ہو گئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے بہن، اگر یہ چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو میدان میں جانے کی اجازت اگر لینا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ذاکرین بیان کرتے ہیں لیکن شرط یہ ہے اپنے ہاتھوں سے ان کو سجاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے گھوڑوں پر بٹھاؤں گا۔ وہ وقت بھی آ گیا، دونوں کو شہزادوں کو سجایا گیا، ارے میدان کی طرف ارے بھیجا گیا۔ دارو روایت میں ملتا ہے جناب زینب پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ عزادارو ایک وقت وہ بھی آیا، دونوں شہزادوں نے جنگ کی۔ ایک وقت وہ آتا ہے جو ماں نے کہا تھا کہ اگر عمر سعد مل جائے تو اس کو قتل کر دینا، اس کے خیموں گرا دینا۔ ارے شہزادے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، عمر سعد کا جو خیمہ تھا اس کو گرا دیتے ہیں، وہ ملعون بھاگ جاتا ہے، حکم دیتا ہے ارے لوگوں فوج والوں کیا دیکھ رہے ہو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور اس طریقے سے حملہ کر رہے، سب مل کر حملہ کرو۔ سب نے مل کر حملہ کیا، کسی نے تیر، کسی نے تبر، کسی نے تلوار، کسی نے گرز مارا، ایک کے سر کے اوپر تلوار، ایک کے سر کے اوپر گرز۔ آواز آئی اے مامو جان ہماری مدد کے لیے آئیے۔ بس مولا حسین پہنچے، آقا مولا ابوالفضل عباس پہنچے، کیا دیکھتے ہیں ایک شہزادہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک شہزادہ
شہزادے کے اندر تھوڑی رمق جان باقی ہے، کہا کہ آقا، مولا، مامو جان، اماں سے کہہ دیجئے گا ہم نے پانی نہیں پیا، ہم نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ عزادار دونوں شہزادے کو لے کر آئے، خیام کے طرف آئے، خیمے کے باہر لاشیں رکھے گئے۔ اب سب بیویاں آ گئی۔ جب بھی کربلا میں کسی شہید کا لاش آتا تھا تو سب سے پہلے جناب زینب آتی تھی، لیکن ابھی جناب زینب نہیں آئی، بیویاں آ گئی۔ جناب زینب، کسی نے کہا زینب کو بلایا جائے، کیا دیکھا؟ خیمے کے اندر سجدے کی حالت میں، اے میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ اب باہر آتی ہے، دونوں شہزادے کو اوپر ہاتھ رکھتے، اے میرے لاڈلو، اے میرے شہسوارو، تم نے مجھے ہماری ماں کے سامنے سرخرو کیا، اے میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما اور میرے آقا میرے بھیا حسین کی حفاظت فرما۔ ہاذا درو، امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا کرتی ہے جناب زینب، لیکن شہزادے شہید ہو گئے۔ عصر عاشور مولا حسین بھی شہید ہو گئے۔ واہ محمدہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا ينقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا بنے، میرے اللہ اس مختصر مجلس کو قبول فرما۔ اے میرے معبود، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ صاحبان مجلس کی تمام حاجتیں پوری فرما۔ اے میرے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ جو بیمار ہے الطاف حسین اور شعبان علی، میرے اللہ ان دونوں کو مکمل شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے میرے معبود جہاں جہاں بھی مومنین مومنات ہیں تمام کی حفاظت فرما۔ خاص ہلاک کرنے والے بیماری کووڈ-19 اور دوسری بیماریوں سے مومنین کی حفاظت فرما۔ ہمیں سچے دل سے عزاداری امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وقت کے امام زمان حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے انصار میں ہمارا شمار فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد علی قاسم چھتری والا، مرحوم امینہ بھائی غلام حسین ورلی والا، مرحوم یوسف بھائی محمد علی چھتری والا، مرحوم گلشن بھائی محمد علی چھتری والا، مرحوم عبدالعزیز جعفر دمن والا، مرحومہ سکینہ بھائی غلام حسین ورلی والا، چھتری والا فیملی، دمن والا فیملی، ورلی والا فیملی کے تمام مرحومین کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے میرے معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں ان تمام مرحومین کو جنت میں بلند درجہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے معبود اس سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کا اجر و ثواب ان مرحومین کو عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔